نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الله والمتهمين سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل عزت و احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین، سورہ مائدہ آیت نمبر 68 نمبر آیت، پنجویں سورت قرآن پاک دی 68 نمبر آیت ہے۔ آغاز اتھوں ہوتا ہے یا ایوہ الرسول، اے میرے پیارے رسول۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے پیارے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ اور دین اسلام دا پیغام ہے، اسلام دا پیغام پہنچان دا حکم اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نو دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دین اسلام دی تبلیغ فرمائی، حق ادا کر دیتا، بتاں دی مخالفت کی تھی، کفر دی مخالفت کی تھی، اور کافرانو دسیا کہ پاویں کوئی مشرک ہے وہ بھی جنمی ہے، تے پاویں کوئی یہودی تے عیسائی ہے، دسیا کہ میرے اعلان نبوت تو بعد ہون کوئی یہودی مذہب تے نہیں رہ سکتا، کوئی عیسائی مذہب تے نہیں رہ سکتا، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی کھتری اپنے مذہب تے نہیں رہ سکتا۔ ہون اللہ پاک نے جیڑا دین پسند کیتا ہے ان دا اعلان انج فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دی بارگاہ وچ ہون پسندیدہ دین صرف کوئی ہے اسلام۔ سرکار نے اسلام دی تبلیغ فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی اسلام دی تبلیغ فرمائی، تابعین، پھر تبع تابعین، پھر جڑے لوگ اہل علم سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، نبیاں دی وراثت پھر علماء کو لائی، اور اہل علم لوگ جڑے نے او اپنے دور وچ اپنے طریقے وچ اسلام دی تبلیغ کردے رہے، اور انہاں دے وچوں پھر جڑے کوئی صوفی مزاج سن وہ اپنے انداز وچ تبلیغ کردے رہے، جڑے مناظر سن وہ اپنے انداز وچ مناظرانہ انداز وچ تبلیغ کردے رہے۔ مقصد کی سی کہ جیڑا اسلام دے دائرے وچ داخل نہیں ہے گا انہوں مسلمان بنایا جائے۔ اللہ پاک نو یہی گل چنگی لگ دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی یہی گل چنگی لگ دی ہے۔ خیبر فتح نہیں سی ہو رہا، حملے ہو رہے سن، یہودیاں دے قلعے سن، فتح ہو گئے، خیبر رہ گیا، یہ فتح نہیں ہو رہا۔ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں چنڈا اس بندے نو دیاں گا جیڑا خیبر فتح کر دے گا۔ سارے کمانڈر رات جناب امیداں لا کے کہ پتہ نہیں سویرے کندی باری آنی ہے، حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دیاں اکھاں دکھ دیاں سن، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی اکھاں آ گئیاں نے، آشوب چشم دا مسئلہ سی، اکھاں دکھ دیاں سن تے آپ اپنے خیمے دے وچ ہی آرام کر رہے سن۔ سرکار نے فرمایا علی نو بلا کے لیاؤ۔ دوسرا دن ہویا، پیغام ملیا علی نو بلا کے لیاؤ۔ حضرت شیر خدا حاضر خدمت ہو گئے، فرمایا علی اے پھاڑ چنڈا تے تلوار پھڑ لے، ہتھیار لا لے، خیبر دا قلعہ تو فتح کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے آقا میری آنکھاں دکھ دیاں نے، فرمایا نیڑے کر اورے ہو جا، لعا مبارک لا کے تے اکھاں تے لایا، فرمایا ہون ہے جی میں تے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دنیا دی کوئی دعائی ایڈی جلدی اثر نہیں کر دی جتنی جلدی میرے کریم آقا دے مبارک لعاب انہاں اثر کیتا۔ حضرت علی بالکل ٹھیک ہو گئے جدو جان لگے نا، جا کے خیر انہوں نے پھڑیا خیبر دا قلعہ، دروازہ سی، انہوں کھچ کے ہاتھ نال توڑ کے این جوتا سٹیا تے گھومدا آیا تھلے۔ صحابہ کہندے نے ایک تاک دوویں دروازے نہیں، ایک تاک نو 25-30 بندے اسی بعد وچ ہلاؤندے ہاں، ساتوں ہلدا نہیں سی۔ جیڑی قوت حیدری ایک ہاتھ نال پکڑ کے ہی دروازہ پٹ کے پرا ماریا، مرحب نو اڑا کے رکھ دیتا، انہاں دا پلوان سی جیڑا، قلعہ فتح ہو گیا۔ پر جیڑی گل میں کرنی ہے او اے وے کہ جدو حضرت شیر خدا ٹرن لگے نا، میرے تے تواڈے کریم آقا نے ارشاد فرمایا علی جا کے پہلے اسلام دا پیغام دیں، فرمایا پہلے اسلام دا پیغام دیں، اور اگر تیری تبلیغ نال کوئی ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، کسے ایک بندے نو بھی راہ راست نصیب ہو گیا، تے سمجھ لیں 100 سرخ اونٹ ایک پاسے تے ایک بندے دا ایمان ایک پاسے، 100 اونٹ دی کوئی حیثیت نہیں ہوں دے نالوں ود کے سمجھی تینوں دولت مل گئی۔ صحابہ تبلیغ کر دے رہے، اگے ان کسے دے مقدرہ ایمان ہو جاندہ سی، کسے دے اج نہیں سی ہوندا۔ اہل علم بھی تبلیغ کر دے رہے، نبیاں دے وارث جڑے نے وہ بھی اپنے اپنے دور میں تبلیغ کر دے رہے۔ ہر بندے نو یہ کوشش کرنی چاہیے، کسی دا کوئی بیلی کوئی دوست غیر مسلم ہوئے، پہلو میں نے یہ دسو اسلام دے صحیح مذہب ہونے کوئی کسی نے شک ہے؟ دین اسلام دے سیدھا راہ ہونے کسی نے کوئی شک ہے؟ تے کفر دے گمراہ ہونے وچ بھی کسی نے کوئی شک ہے؟ مسلمان سیدھی راہ تے کافر گمراہ، قرآن نو منن والا، اللہ دے پیارے رسول نو منن والا، اللہ منن والا، معبود برحق منن والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول تے خاتم النبیین منن والا، تے قرآن نو اللہ دی کتاب منن والا، اوہی سیدھے راہ تے، اس تو علاوہ باقی سارے گمراہ نے۔ تے جیڑا گمراہ ہوئے انہوں سیدھے راہ تے لے آن کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو، یہ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے، جیڑا گمراہ ہے انہوں سیدھے راہ تے لے آؤ، تے جنی جلدی آوے انہوں لے کے آؤ۔ صوفیات تبلیغ کر دے رہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھ تو اتے بندہ مسلمان کر چھڑیا، ایمیں کول بالینا میٹھیاں میٹھیاں گلا گا۔ میرے آقا دے دوست سن، خواجہ نور محمد فنافر رسول سرکار دے دوست علامہ نبی بخش حلوائی رحمت اللہ علیہ، جنہ تفسیر نبوی قرآن دی تفسیر کی تھی، تفسیر نبوی۔
15 جلداں دے وچ 30 پاریاں دی تفسیر ہے تے پنجابی منظوم کلام نظم دے وچ پوری قرآن دی تفسیر کر چھڑی۔ بڑا عرصہ لگا، جدوں تفسیر مکمل کر کے لے آئے سرکار دی بارگاہ دے وچ ایک سیٹ پیش کیتا۔ پہلی جدوں چھپائی ہوئی نا کتاب دی، سرکار نے سیٹ لو حضور سیٹ قبول فرما لو۔ میں نیت کیتی سی کہ جدوں میں کتاب لکھ کے مکمل کرانگا تے پہلی جلد کسے سید نو پیش کرانگا۔ سرکار نے رکھ لئی، فرمایا مولانا عجیب بات ہے، تسا نیت کیتی ہے سید نو پیش کرانگا تے میں تے آرائی ہاں تے تسی چک کے میرے کو لے آئے ہو۔ انہاں کیا حضور میں جلد جدو پھڑی ہے نا بھی سید میں کسے نو دیا تے سوچدا رہا، غور کردا رہا، نظر تواڈے اوتے ہی ٹیکدی سی۔ میں آکھیا کوئی گل نہیں، جا کے میں پیش کر دینا وا، تسی قبول کر لو۔ میرے نزدیک کسے سید نال تسی گھٹ بھی نہیں جے گے، قبول کر لو۔ مہر صاحب آکھیا صفت تیری صفت نبی دیے ہیں، سواد تیری صفت واللہ صفت نبی مختار ہے تو تیری ذات اندر ورثہ نبی دا ہے، تائیوں سیدہ دا سردار ہے تو ورثے نبی تھی رہن محروم جیڑے، انہاں سیدہ تو آوازار ہے تو قلعے والیا آل نسبت کا دی پیارے عاشق تے جان نثار ہے۔ او جیڑا ہووے بد مذہب تے آکھے میں آل، ہووے بد مذہب تے آکھے میں آل رسول ہاں۔ انہاں کیا نہیں حضور، آل دی نسبت اپنی جگہ، پر میرے آقا نے فرمایا کل تقین و نقین فہوا اہلی، ہر پریزگار تے متقی۔ میرے آقا نے فرمایا آل تے اولاد دا فرق کر دیا ہے جی۔ آستانہ علیہ گولڑا شریف دے سجادہ نشین انہوں نے جناب آل تے اولاد دا کیتا فرق ہے۔ انہوں نے کہا اسی سید ہاں، پر میں تو انہوں صحیح گل دساں اولاد تے آل وچ فرق ہے۔ آل او ہے جڑا آقا دے نقش قدم تے چلے، اے میں اونا دے الفاظ ذکر کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ آل ہوئے جڑا آقا دے نقش قدم تے چلے، پاویں اولاد ہوئے تے پاویں نہ ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کل تقین و نقین فہوا اہلی، فرمایا ہوئے میرا امتی متقی پریزگار ہوئے، ساڑھے نقش قدم تے چل دا ہوئے، وہی میری آل ہے۔ تے قدرتی میں کلپ راتی سنیا، میں کیا واہ واہ سید صاحب کمال کر چھڑی بات آئی۔ مہر صاحب یا کیا قلعے والیا آل نسبت کا دی، آل تے ادو ہی آل ہے نا جدو عاشق رسول بھی ہوئے، تے جدو تانوں ویکھنے تے ہور ود نظر ہی کوئی نہیں آوندا۔ میں پھر اس واسطے سوچیا جی لے چلا، سرکار فرمایا واہ بھائی واہ، چلو رکھ دیو جی، کتاباں رکھ دیتیاں۔ سید اکبر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار دے کول بیٹھے سن، شاہ پور دے کانجرہ شریف آستانہ علیہ شاہ پور کانجرہ، اوتھوں دے گدی نشین سن، دوست سن سرکار دے ملن آئے، کول بیٹھے سرکار فرمایا اے شاہ جی اے تسی قبول کر لو۔ فرمایا لو جی علامہ صاحب تہاڈی نیت بھی پوری ہو گئی، تے شاہ صاحب نو بھی اے پہنچ گئی یہ کتاب۔ ذرا دروشی پڑھنا بابا سے بلانا پانی الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ اصل ہویا ہے کہ کل میں گیا بھی تھوڑا جا گلے دا مسئلہ بنیا پیا سی،
ڈاکٹر صاحب نے چیک کرایا تو انہوں نے کہا بھی کچھ دن تو اچھی بولنا نہیں. میں کہا جی میں کنے کو دن بریک لاواں, تھوڑی مہربانی ذرا دوائی شائی تھوڑی جی تیز دے دیو. اگوں جمعہ شریف کا ٹائم آ گیا, دعا کرو کہ اللہ پاک جلدی شفا عطا فرمائے. پہلے نالوں قدرے بہتری ہے تو انشاءاللہ سرکار دے ذکر دی برکت نال ہور بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. چلو گل ہولی ہولی شروع کریے. جڑے سن نا علامہ نبی بخش حلوائی رحمت اللہ علیہ, انہاں دی دکان سی مٹھائی دی, تے انہاں نے نا اتھے پارٹیشن تو پہلے دی بات ہے ہندوواں بھی آنا حلوہ بنا دے ہم سویرے سویرے پوڑی حلوہ ناشتے سے, ہندوواں بھی آنا سکھاں نے بھی آنا اور بھی لوگوں نے آنا. انہوں نے علامہ حلوائی صاحب نے جے کسی سکھ نے ہونا اے بابا جی 2 آنے دا حلوہ دے دیو نال پوڑی دے دیو. انہوں نے نا 2 آنے دی بجائے 4 آنے دا حلوہ پا چھڑنا کرنا. واہ واہ حلوہ پکا پوڑی ایتھے بہ کھا, سکھ نو باؤنا کول انہوں کھوا دینا, دوجے دن انہیں آپ ہی آ جانا کرنا. کدی 2 آنے پھڑ لینا, کدی آگنا رہن دے یار پیسے کوئی گل نہیں پھر کی جا فری حلوہ پوڑی کھوا دینا کرنا. وہ پھر بیلی بن جانا انہوں نے. ہوں دسو ایک بندہ حلوہ پوڑی کھوائے تو مفت کھوائے تو ان کی گل تو پھر سنن نو دل کرتا ہے نا جی. ہولی ہولی انہیں با کے آکھنا کرنا کہ سارے نبی پاک دی اے شان ہے, سارے نبی پاک دی اے شان ہے, قرآن دی اے شان ہے. نکا نکا لگیاں رہنا کرنا. اخیر بندے نے اس گل تے لے انہوں نے آکھنا بابا جی پھر مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو. ہاں جی اے اماں جی دے مزار شریف تے نال ہی سامنے منجی لگی. سرکار جلوہ فرما خواجہ نور محمد فنافی رسول دے 3 قبیلیاں دے لوگ آئے, 100 قبیلیاں دے. ایک ناجر لبانیوں, ایک نرنجنیوں تے ایک ڈبچیوں تے 35 کو بندے سن جنہاں دے وچ بچے بھی شامل سن. 35 کو بندے سن تے بیبیاں بندے 35 کو بندے سن جنہاں جو بیبیاں بھی تے بچے بھی شامل سن. تے انہاں سارے نے ایتھے کلمہ شریف سرکار کو پڑھیا. سرکار نے انہوں نے کلمہ بھی پڑھایا, انہوں دے نام بھی بدلے. کسے دے نام محمد لا دیتا, کسے دے نام احمد لا دیتا. بچے بھی بچے سن, 18 سال تو گھٹ عمر دے بال بھی ہے سن تے وڈے بھی سن. تے بچے سارے جناب کلمہ پڑھا کے ٹوریا. نرنجنی دا ایک بابا فقیرہ ان دا نام رکھیا فقیر محمد. تے جدوں انہوں مسلمان کیتا وچوں کئی بیعت بھی ہو گیا نال. اج انہاں دے خاندان چوں بھی لوگ بیعت نے سرکار دے. اے فقیرہ آیا ایک دن تے آ کے کہن لگا کہ سرکار میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے, بیعت بھی ہو گیا ماں, پر لوگ اجے مینوں چنگیاں نظراں نال نہیں ویکھ دے. سرکار نے فرمایا جا چونک وچ منجی ڈال ہے تے اسی لگے آنے ہیں. لو جی منجی لاج تھی. فرمایا لیا ادھر حکا بھی لایا, پانی بھی لایا, سارا کچھ ہی لایا. پانی انہاں ترونک ترونک کے نا تے منجی لگا دیتی, ہور منجیاں لا دیتی. جدوں لوکاں نوں پتہ لگا نرنجنی بھی پیر صاحب آئے نے, کو بھج کے ادھروں آ گیا, کو بھج ادھر بن گیا رش. آپ نے فرمایا بھائی فقیر محمد نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تے فقیر محمد مسلمان ہو گیا ہے, اندے کولوں نفرت نہیں کرنی. آج تو بعد جن نے فقیر محمد کو نفرت کی تھی سمجھا جی انہیں میرے کو نفرت کی تھی. لو جی اس تو بعد پھر کسی قسم دی کوئی شکایت نہیں. ہاں جی. اور او فقیر محمد جنہوں حرام حلال دا نہیں سی پتا, بیعت ہون تو بعد ان دی صورت حال بنی کہ 5 وقت دی نماز تے سرگی دے نفل پابندی ہو گئی. تے جدو جان نکلی ہے تے اس وقت بھی باہما ٹونگدا سی پیا وضو کرنے واسطے. سرکار دی عمر مبارک
بالکل یہ جوانی ہے، ابتدائی عمر ہے۔ اماں جی دے نال کھریپڑ شریف چلے گئے پتو کی سرکار، تے اوتھے ایک سکھ سی فوجا سنگھ، ان دا والد حکومت برطانیہ دا ملازم سی اور ان دا مقابلہ پولیس مقابلے چ ماریا گیا۔ چھانگے مانگے دے جنگل وچ جبرو تے نظام دو تساں سنے ہون گے نام، جبرو تے نظام ڈاکو سن، انہاں دے نال مقابلہ ہویا، وہ ماریا گیا۔ اس وقت دی گورنمنٹ نے 50 کلے پیلی انہوں انعام دے طور دیتی۔ ان دے پتر نو ایک ہی پتر سی جن دا نام فوجا سنگھ سی۔ 70 کو کلے پیلی ہے تے قصور ہے کسی ہوں دی، 50 کلے پتوں کی، وہ پتوں کی شفٹ ہو گیا تے 50 اور خرید لئی انہیں، 100 کلہ ہو گئی، ٹوٹل پونے 200 کلے پیلی ہو گئی۔ فوجے سنگھ دی ماں نے آکھیا بھئی گالے وے پترا میں ہوں تیرا لگیاں بیاہ کر، اینی زمین ہے تے کوئی گھر دے وچ دیوا بلنا چاہیے۔ ان دی شادی کر دیتی، 2 4 5 7 سال گزرے تے اولاد نہیں ہو رہی سی۔ اماں جی گئے سن کھریپڑ شریف تے فوجے سنگھ دی ماں اپنی نونہ نال لے کے نا تے آ گئی، آ کے تے اماں جی دے کول بہ گئی، کہندی اماں جی سکھنی سی، وہ نو بھی سکھنی مائی بھی سکھنی، تے آ کے آندی اماں جی میں آ گئی ہاں، مینوں اولاد چاہیے، مینوں نہیں پتا دعائی دینی جے دعائی دے دیو، دعا دینی جے دعا دے دیو، دم کرنا جے دم کر دیو، تے میں تا تواڈے بوئے تے آ گئی دی۔ اماں جی نے آکھیا نور شاہ پتر دم کر دے۔ سرکار نے فرمایا اماں جی تسی آپ ہی کر دیو، میں نہیں کرنا، بیبیاں نے تسی آپ ہی ڈیل کرو انہاں نے۔ اماں جی نے آکھیا مائی اس طرح کر کوئی مٹھی شے لیا جن دی گنتی ہو سکے۔ وہ بھجی گئی تے دکان تو چھوارے لے آئی، جدو چھوارے لے آئی تے اماں جی نے کوئی پڑھ کے پھوک ماریا جو سرکار نے دسیا سی، اجازت دیتی ہوئی سی، قصیدہ بردہ شریف پڑھیا ہے یا کچھ پڑھیا ہے، آیت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، دم کر دیتا، درود شریف پڑھتا کوئی پتہ نہیں۔ پھوک مار کے اماں جی نے آکھیا لے اپنی نونہ آکھی کھا لوے وقتاً فوقتاً، تے جدو نکلی نا باہر اماں جی نے آکھیا حاضرین نو، آکھیا اے ایک نو روندی پھر دیئے، انہوں پتہ نہیں اندے کار کنا بھاگ لگنا ہے۔ راوی کہندے نے 9 چھوارے سن تے فوجے سنگھ لے 9 ہی پتر ہوئے سن، تے بڑا منڈا ہویا تے نا رکھیا اندلیب سنگھ۔ اس تو بعد پھر وقت گزریا، 1.5 سال بعد ایک اور منڈا ہو گیا۔ وہ مائی نے تے ان دی بی بی نے آکھیا بھی جنہ دی دعا نال اللہ پتر دیتا ہے، تینوں جنہ دعا کی تھی سی جا کے بھی انہوں نے بھی تا کوئی خدمت کر کے آ۔ فوجا سنگھ آیا حاجی برخوردار کو سرکار دے پنیمے کو تے آ کے تے کہنے لگا جی میں قلعہ شریف جانا ہے، تے تسی رستہ دسو میں۔ انہاں کیا چیتر والا عرس لگا ہوندا ہے تے ساڈے نال ہی ٹر جائیں۔ چیتر والا عرس آیا تے فوجا سنگھ ایک موڈے تے اندلیب سنگھ نو چکیا تے دوجے پاسے گنڈی پھڑی کو وچ کو گوڑ کو کیوں کو نظر و نیاز جو بھی ہوندا ہے، تحفہ ہدیہ۔ دربار شریف آ گئے، اے جنہ فوجا سنگھ سرکار نے فرمایا اچھا اچھا بہ جاؤ سردار جی بیٹھو۔ اصل کا ٹائم ہویا لنگر کھلا نہ جدوں تے سرکار جیب چ چوانی کڈی تے فرمایا فوجیا اے چارا نے لے لے تے بازاروں جیڑا مرضی کھانا کھایا، اے جی حضور اتھوں کیوں نہیں کھانا؟ فرمایا چیچا وطنی تو حضور دے غلام آئے نے انہاں وچھا کیتا ہے تے وچھا تو کھانا نہیں ہوندا۔ کہندا حضور میں چل کے اتھوں تک آ گیا تے وچھا کھان چ کی رکاوٹ ہے، ہوں تے میں آ گیا ہوں آپ دے بوئے تے میرا کیڑا شریکہ پہ ویندا حضور لنگر اتھوں ہی کھاواں گا۔ سرکار فرمایا بالکل ٹھیک ہے سونی گل ہے سانوں ہور کی چاہیے، فرمایا بھی انہوں ادھر بعد تے لنگر کھور جا کے۔
فوجے سنگھ نو سالن پا کے دیتا، روٹیاں دیتیاں نے، رج کے لنگر کھادا، لنگر کھاندا گیا تے دل دی دنیا بدلنی شروع ہو گئی۔ دوستو ہویا اے کہ محفل ہو گئی شروع، مہر صوبہ صاحب بھی آ گئے، مستری احمد بخش بھی آ گئے، سرکار دا بھرپور جوانی دا دور ہے تے مہر صاحب دا ایک خورشید نام دا نعت خان ہوندا سی، اپنے اپنے نعت خان رکھے ہوندے نے، وہ ذرا درباری قریبی نعت خان سی تے بڑا پڑھدا سی اچھی آواز وچ، تے حضرت صاحب فرماندے نے سرکار نے بھی پھر نہ 2-3 نعت خان تیار کیتے، ماسٹر فضل صاحب نے تیار کیتا اور حضرت صاحب نے نعتاں سکھائیاں، فرمایا بھی خورشید آ کے پڑھ دا ذرا تھوڑی جا تسی بھی پڑھیا کرو تاکہ دی بھی طبیعت صاف ہو جائے۔ بڑا خورشید نے پڑھنا ہوں دا نام بڑا چمکے، خورشید دا مطلب ہی سورج ہوں ہے، بڑا پڑھدا سی۔ اس دن انہوں نے آکھیا صاحبزادہ صاحب آج کلام تواڈے کولوں سننا ہے۔ ہن گل کر دینے مکمل تے میں پیغام دینا ہے آخر تے پیغام دے کے نماز پڑھ لیں گے۔ انہاں کہا جی اساں صاحبزادہ صاحب، مہر صاحب نے بھی کہا صاحبزادہ صاحب تسی سناؤ، مستری صاحب نے بھی آکھیا صاحبزادہ صاحب تسی سناؤ۔ وہ پہلی بار سی سرکار نے حلقے شریف اٹھ کے کلام پڑھیا، میاں سدھو دا کلام سی، سرکار اٹھ کے کھلو گئے تے مرشد دی نشانی تے سونے بھی رج کے جس لئے اینج اٹھ کے کھلوتے ہی نے نا تے ماحول تے ادھر ہی بن گیا۔ سرکار نے جڑا پہلا مصرع پڑھیا، بے بالانو خبر نامائے جیڑے چاٹ عشق دی چل گئے جنہ کاکا دیوار نو جاتیاں گھتیاں او پیشاں سنیڑے نا کل گئے جو بن روپ سنگار اماہی ویکھن والے سارے پل گئے منزل پاک تنا دی میاں سدو جیڑے راہ پیارے دا مل گئے منزل پاک تنا دی میاں سدو جیڑے راہ پیارے دا۔ میاں سدو نے بڑا ہی سونا پیغام دے دیتا، انہیں آکھیا جیڑا اپنے محبوب دا راہ مل گیا اس راہ تے چل گیا منزل ہوندی پاک ہوئے گی۔ کیفیات ہو گئیاں، وجد و حال بہت زیادہ کیفیت ہوئی، بہت ہی زیادہ، تے سرکار اسے کیفیت دے اندر ہی فرماؤن میں انج نہیں پھڑتی، میں انج نہیں پھڑتی، میں نو نیام چو کٹ کے دیو۔ میں راوی نو پوچھا آپ ایک ہی مسئلہ سی، انہاں کے آسان بڑھیاں کو سنیا کہ منزل سی جیڑی اماں جی والوں ٹرانسفر ہو کے سرکار والے آئی سی۔ فوجہ سنگھ تے نظر پئی، فرمایا تو فوجہ سنگھ ہے، تم فوجہ سنگھ ہے، وہ بے ہوش ہو کے جا گیا۔ اگلے دن ہوش آئی، پیر دا دن تے آگے بہ گیا، کہندا ہے جی پیر صاحب میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہا، کلمہ پڑھا دیتا، چونکہ وہ پاکستان نہیں سی بنیا، کافران دی حکومت سی، پاکستان نہیں سی بنیا، کافران دی حکومت سی، اونا دے قانون دے مطابق کوئی کسی نے جبرن کلمہ پڑھا دا سی اندھے تے کیس ہو جاندہ سی۔ انتہائی افسوس نالے گل کرنی پہندی ہے کہ تسا سوشل میڈیا تے اور اخبارات وچ پڑھ لیا ہوئے گا کہ ملک پاکستان دے اندر بھی ایسا قانون بنایا جا رہا ہے، سندھ اسمبلی دے وچ بل پیش ہو چکیا ہے اور قومی اسمبلی وچ پیش کرن دیا تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ وہ بل کی ہے ان ذرا غور نال سن لینا تے پھر ویکھ لینا
اسی کدھر نو جا رہے ہیں اور اس جرم دے اندر کون کون شریک ہے. بل لے وے 18 سال تو گھٹ عمر دا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عیسائی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور اگر کوئی سکھ، کوئی کھتری، کوئی ہندو، غیر مسلم، کوئی یہودی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے 18 سال تو پہلے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اگر اپنے طور پڑھ لوے تو انہوں ظاہر کرن دی اجازت نہیں. اور 18 سال تو بعد جنہیں کلمہ پڑھنا ہے وہ بھی ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوئے گا اور انہوں آکھے گا جی میں مسلمان ہونا چاہنا. وہ پھر 7 دن کا ٹائم لے گا، 7 دن انٹرویو کرے گا اور اس تو بعد پھر 90 دن کا ٹائم ہوئے گا اور ان دے مذہب کے لوگوں کو بلا کے آکھے گا انہوں سمجھاؤ. پھر بھی اگر وہ نہ منیا تو پھر انہوں سرٹیفکیٹ دیتا جائے گا بھی تو مسلمان ہو گیا. میں نے یہ دسو کسی مسلمان کو تصور کیتا جا سکتا ہے؟ اینی سختی تے پاکستان بنن تو پہلے حکومت برطانیہ میں نہیں سی. صرف وہ تو اینی بات سی کہ جبرن کوئی بندہ مسلمان نہ کرے. اگر کسی نے جبرن کیتا تو کیس ہو جائے گا. چنانچہ سرکار نے فوجی سنگھ کو کلمہ پڑھا کے فرمایا کلمہ تو پڑھ لیا، اس طرح نماز پڑھیا کر، اے کم کریا کر، اے کریا کر. نام بدل کے انہوں نے سردار علی رکھ دیتا. اندلیب سنگھ بچہ سی انہوں بھی کلمہ پڑھایا تے ان کا نام غلام نبی رکھ دیتا. تے 9ویں پتر کا نام راوی کہندے نے منظور احمد سی. ہن معاملہ یہ کہ وہ وطن جیڑا حاصل ہی اسلام دے نام تے کیتا گیا ان دے اندر جیڑے لوگ بل پیش کر دینے. میں صرف ایک دو باتاں کرانگا. قاعدہ اسلام دا قاعدہ ہے شرع قائد دے اندر لکھیا ہے. مولانا روم نے کیا ہے یہ حدیث ہے الرضا بالکفر کفرن. اگر کوئی بندہ کسی دے کفر تے راضی ہو جاوے تے وہ بھی کفر ہے. مسئلہ ہے کوئی بندہ آکے آکھے میں مسلمان ہونا چاہنا ہاں تے تسی انہوں یہ نہیں آکھ سکتے جا سوچ لے. کوئی مینوں آکے آکھے جی میں تھوڑی بیعت ہونا چاہنا، میں انہوں کہہ سکنا بھائی دیکھ لے سوچ لے غور کر لے یہ کچھ 4 جمعے ہور پڑھ لے میں ایک گل کہہ سکنا ہوں. لیکن کوئی بندہ آکے کسی نے کہے جو میرے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو تے جیڑا بندہ آکھے جا جا سوچ لے ان دا اپنا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک بندہ کافر تو مسلمان ہونا آیا اور تسی جناب انہوں کافر رکھنا چاہتے ہو ان دے کفر تے راضی ہو. الرضا بالکفر کفرن، کفر تے راضی ہونا خود کفر ہے. ایک گل کہنی نہیں چاہیے کہ جا کے غسل کر کے آ تے جا کے وضو کر کے آ انہوں آ تو کلمہ پڑھنے والی گل کر. کیوں جی؟ تے ہن اگر کوئی بندہ یہ گل آکھے ہن اسمبلی بل پہنچیا فتویٰ میں نہیں لاندا ارکان اسمبلی نو میں کہاں گا اپنے اپنے علاقے دے جید مفتی کو فتویٰ لے آجے تے تو انہوں پتہ لگ جائے گا اس بل دے ہوتے جنہیں سائن کیتے کیا ان دا اپنا ایمان رہ گیا ہے، کیا ان دا اپنا نکاح رہ گیا ہے. اور سیشن جج دا کی گناہ ہے جی جنہوں پابند کیتا جا رہا ہے کہ بھئی تم یہ کلمہ نہیں پڑھن دینا. سیشن جج اگر کہے گا کہ وہ جا کے کہندا جی میں مسلمان کرو تے جج اے گل آکھے بھئی نہیں تو واپس جا اجے سوچ لے تے جج دا ایمان رہ جائے گا. میں اتنے بڑے مجمع اور آستانہ علیہ قلعہ شریف دے توسط نہ حکومت پاکستان کے مطالبہ کرنا اس بل نو واپس لیا جائے. اتفاق کر دیو ہاتھ اٹھا کے کہو اس بل نو واپس لیا جائے، اس بل نو واپس کیتا جائے، اس بل نو واپس کیتا جائے. یہ بل کدے نہیں اسلامی ریاست ہے، ریاست مدینہ ہے. یہ تو کافران ہے ملک میں بھی یہ قانون نہیں ہے گا کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھنا چاہے تو انہوں ڈاک دیو. بہت غلط بات ہے. اسی اس بل دی کدی بھی حمایت نہیں کران گے. اللہ پاک ساڑے حکمرانانو توفیق دے وے اسلام نو سمجھن دی، اسلام دی عزت کرن دی. اور ساڑے بزرگاں نے اور ساڑیاں پہناں نے جڑیاں قربانیاں دیتیاں نے وطن عزیز واسطے
یہ اسلام واسطے قربانیاں دیتی گئی سن. اج اسلام دے اگے موڑے سٹے جا رہے ہیں, اسلام دے اگے رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں جا رہی ہیں. بہت ہی غلط قانون ہے. اور لوگوں کو دسو, اویئرنیس پیدا کرو, اور یہ واسطے جس قسم کا بھی احتجاج کرنا پیا ان واسطے تیار رہو. وما علیہ الا البلاغ.